مانچسٹر کے مقامی ہال میں ڈاکٹر سلیمان شاہد اور سیف شفقت نے بزنس نیٹ ورکنگ تقریب منعقد کی، جس میں پاکستان میں برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر اور ٹریڈ ڈائریکٹر فار پاکستان مائک نیتھابرانسکن، جنرل مانچسٹر طارق وزیر، کاروباری شخصیت انیل مسرت سمیت بڑی تعداد سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں مانچسٹر سے راجہ واجد۔ مانچسٹر میں ڈاکٹر سلیمان شاہد اور سیف شفقت کی جانب سے بزنس نیٹ ورکنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان میں برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر اور ٹریڈ ڈائریکٹر فار پاکستان مائک نیتھراوینکس، قونصل جنرل مانچسٹر طارق وزیر سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر اور ٹریڈ ڈائریکٹر فار پاکستان ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ تقریب میں ڈپٹی ہائی کمشنر اور ٹریڈ ڈائریکٹر فار پاکستان مائک نے ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، انرجی سیکٹر سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بھرپور بریفنگ دی۔ تقریب میں بزنس مین انیل مسرت، ڈاکٹر زاہد چوہان نے بھی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈپٹی ہائی کمشنر اور ٹریڈ ڈائریکٹر فار پاکستان مائک، کاروباری شخصیت انیل مسرت، لارڈ واجد خان، ایم پی جیمز ڈیلی، ڈاکٹر سلیمان شاہد، سیف شفقت، قونصل جنرل مانچسٹر طارق وزیر اور دیگر نے پاکستان اور برطانیہ میں تجارت کے حالات کو انتہائی سازگار قرار دیا۔ انہوں نے بریگزٹ کے بعد پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ٹریڈ کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ نیا پاکستان جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا وہ سب کے لیے ایک ہوگا، ایکول اپرچونٹی ہوگی۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ فیوریٹزم ہوگی، کسی کو پرائیورٹی ملے گی، عام بندے کو ایکسپلوئٹ کیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اوورسیز جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے اثاثہ ہیں، وہ ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں، ان کے پاس سکل سیٹ بھی ہے، ان کے پاس کیونکہ اوورسیز سے ٹریننگ ہے ان کی، یہاں یو کے، یورپ، امریکہ میں انہوں نے اپنا سکل بنایا ہے، دولت بنائی ہے، تو وہ اپنا ٹیلنٹ بھی اور کیپٹل بھی پاکستان لے کے جائیں گے۔ Well, I'm here to encourage that. I know that the British government have, I think, 1.5 billion of funds that they want to seek to invest and encourage British citizens to invest in Pakistan and have a reciprocal business relationship. I, as a Conservative Member of Parliament from the north of England, have a large constituency made up of a significant proportion of constituents of Kashmiri and Pakistani heritage. پاکستان سے واپس آیا ہوں تو میری قیادت، پاکستان قیادت کے ساتھ میٹنگ تھی، پی ایم صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب اور فارن منسٹر صاحب، اور مختلف میٹنگ تھی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان از ایٹ اے ویری کریٹیکل پوائنٹ، ایک تو افغانستان کے حوالے سے، دوسرا جو اوورسیز انویسٹمنٹ، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، کافی انیشیٹیوز چل رہے ہیں۔ میرا خیال تھے، میرا جو میٹنگ خان صاحب کے ساتھ تھی وہ ایک ویل انٹینشن، گڈ ہارٹڈ مین ہیں، لیکن ان کی جو وائڈر ٹیم کو بھی اپنا جو کردار، اپنا جو کارکردگی تھوڑا اٹھائیں، ریز دا گیم، اور پاکستان کے جو مشکل حالات ابھی دنیا میں آئے مہنگائی کے حوالے سے، فیول پرائسز، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم دعا گو ہیں کہ جیسے ہمارے یو کے میں بھی بہتری آئے، پاکستان میں بھی آئے۔ ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ ہے بیسیکلی، اور میں یہی دیکھ کے خوش ہوا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو جو ماڈرن زمانوں کے تقاضوں کے مطابق ایونٹس بھی کرنے شروع کیے ہیں۔ اور ڈاکٹر سلمان اور سرفراز، آئی بیسیکلی اپلاڈ دیم فار دس ایونٹ۔ اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہمارے ہاں آج ہوئی ہے وہ باتیں یہ ہوئی کہ پاکستان میں جو انوائرمنٹ ہے مختلف حوالے سے انویسٹمنٹ کے لیے خاص طور پہ، وہ بہت بہتر ہوئی ہے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ جو ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور بزنس کمیونٹی ہے مانچسٹر میں اور یو کے میں، وہ کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہی ہے پوسٹ کووڈ ٹائم یا پوسٹ بریکسٹ ٹائم، اور اس سلسلے میں جو کی اسپیکرز ہیں یا جو ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں، ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے تاکہ وہ اپنا انفارمیشن شیئر کر سکیں کہ کس طریقے سے اب ہم دنیا کو دوسرے ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ابھی جو بریگزٹ کے بعد، اسپیشلی کووڈ کی وجہ سے، ہیلتھ کیئر سیکٹر میں بہت اپرچونیٹیز ہیں، ورک فورس یہاں لانے کے لیے، نرسز، ڈاکٹرز، پیرامیڈک، فزیوتھراپسٹ، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جو بیک آفس ہے ہیلتھ سروس کا، اسے پاکستان میں سیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ مائک، ڈپٹی ہائی کمشنر اور ٹریڈ ڈائریکٹر آج یہاں مانچسٹر آئے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ یہ ایک اپرچونیٹی ہے جو یہاں کے بزنس مین ویمن ہیں، جن کے چھوٹے بزنس ہوں یا بڑے بزنس ہوں، کہ وہ پاکستان میں بھی انویسٹ کر سکیں۔ تقریب میں دونوں طرف پاکستان اور برطانیہ کی حکومتوں کی جانب سے ایک دوسرے کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ برطانوی ماہر قانون سولیسٹر عامر منظور نے امیگریشن قوانین میں تبدیلیوں کے حوالے سے لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول کے بحران سے لوگوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔
لاری ڈرائیورز کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، جسے پورا کرنے کے لیے برطانوی حکومت کرسمس تک ہزاروں ڈرائیورز کو برطانیہ داخلے کی اجازت دے گی۔ سولیسٹر عامر منظور نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یو کے اندر آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو تیل کی ڈیلیوری کا جو بحران آیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ یو کے کی گورنمنٹ نے یہ چیز جو وہ ریئلائز کیا ہے کہ آل دو کہ یورپ سے کافی زیادہ یہاں پہ مائگریشن ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ یو کے کو ریکوائرڈ تھے، جس میں لوری ڈرائیورز جو ہے وہ کبھی بھی اس سے پہلے یہ نہیں گورنمنٹ نے احساس کیا تھا کہ ہمیں شاید کبھی لوری ڈرائیورز کی بھی کمی محسوس ہوگی، تو وہ اس موقع کے اوپر وہ ریئلائز کیا گیا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے یو کے کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو کرسمس کا ٹائم پیریڈ ہے تب تک ہم کرسمس ایو تک جو ہے وہ 5000 کے لگ بھگ جو ڈرائیورز ہیں وہ ان کو ہم جو ٹیمپریری ویزاز دیں گے تاکہ وہ یہاں پر آ کے کام کر سکیں، اور جتنا بھی جو ڈیلیوری کا آئل کی ڈیلیوری یا دوسری جتنی بھی ڈیلیوریز کی جو پرابلم آئی ہے اس کو کسی طریقے سے ریزالو کیا جا سکے۔ اب جو اسپیشلی پاکستانی لوگ جو کہ یو اے ای میں یا دوسری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، جن کے پاس ہیوی لائسنس ہیں اس کی لاریز کے، یہ ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یو کے اندر وہ جو ٹیمپریری ویزاز گرانٹ ہوں گے اس کے لیے وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ یو اے ای یا کسی ایسے دوسرے ممالک میں جہاں کا جو ہیوی جو ٹرک کا لائسنس یہاں پر ایکسیپٹیبل ہے، تو اگر کوئی ایسی یہاں پہ اپرچونٹی جو ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کے لیے ضرور اپلائی کریں، اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی چانسز ہیں کہ جس طریقے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیمپریری ویزا ہوگا، تو آف کورس یہ لوری ڈرائیورز کی کمی اتنی جلدی تو پوری نہیں ہونے والی، تو لگتا ہے کہ شاید ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ ویزاز فیوچر میں جو اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکے۔ دیکھیں جو لوگ انفارچونیٹلی جو ڈیڈ لائن تھی 30 جون کی اس سے پہلے اپلائی نہیں کر سکے، ان کو گورنمنٹ نے فردر جو ہوم آفس نے ان کو الاؤ کیا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن موجود تھی کہ وہ آن ٹائم اپلیکیشن فائل نہیں کر سکے تھے، جیسے کہ کوئی میڈیکل ریزن تھی یا وہ کہیں سٹک ہو گئے کسی دوسرے کنٹری میں اور وہ اپلائی نہیں کر سکے، تو وہ ویلڈ ریزن دے کے تو اس کے تحت ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے اعلیٰ سرکاری اداروں کے دروازے پاکستانی نژاد امریکی طلبہ پر کھلنا شروع ہو گئے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے طلبہ کو کہا گیا ہے کہ وہ دوران تعلیم ایسے مضامین رکھیں جن سے مقابلے کے امتحان میں ان کی مدد ہو سکے تاکہ انہیں اچھے سرکاری اداروں میں ملازمتیں مل سکیں۔ تفصیلات جانتے ہیں واشنگٹن سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد طلبہ و طالبات کی اعلیٰ سرکاری اداروں تک رسائی کے لیے بڑا اقدام۔ دفتر خارجہ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے طلبہ کو سفارتکاروں، فارن سروس آفیسر اور دیگر سرکاری اداروں میں ملازمتوں کے طریقہ کار سے آگاہ کر دیا۔ اس سلسلے میں پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں امریکہ کی مختلف ریاستوں سے پاکستانی نژاد طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ حکام کا کہنا تھا کہ امریکہ کے سرکاری اداروں کے دروازے پاکستان کے محنتی اور لائق نوجوانوں کے لیے کھلے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستانی کمیونٹی کی جو ینگ جنریشن یہاں پر رہ رہی ہے امریکہ میں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کی گورنمنٹ میں کیسے کام کر سکتے ہیں، ہم اپنا کریئر یہاں پہ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے اس جیسے پروگرام منعقد ہوتے رہیں گے تو ینگ جنریشن کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ بڑا ہی زبردست ایونٹ تھا اور بڑا معلوماتی تھا۔ اس میں کمیونٹی کے بچے جو ہیں وہ انوالو ہوئے اور ان کو بڑی مفید انفارمیشن جو ہے نا آج آپ نے انہیں فراہم کی ہے یہاں پہ۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بچے جتنے بھی آ جائے ہیں ان میں سے کوئی بھی کیریئر چوز کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے بچوں کو وہ اس چیز کا انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں، اور والدین بھی آئے تھے، کمیونٹی لیڈر بھی آئے تھے، سب کو سننے کا موقع ملا اور بڑا زبردست پروگرام رہا۔ امریکہ میں دنیا بھر سے تارکین وطن آتے ہیں جن میں قابلیت اور کچھ کر گزرنے کی صلاحیت ہو، ان کے لیے یہ سرزمین ترقی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پاکستانی نژاد طلباء خوش ہیں کہ حکومت کی طرف سے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی رسائی سرکاری اداروں تک آسان بنائی جا رہی ہے۔ It's been an honor and a pleasure to be here. I've learned so much. And it's actually very much been a pleasure to have these experiences shared with us. As a student studying international relations, I found it extremely helpful. Today's event with Papa and the State Department, with the invited guests that were here, it really opened the eyes for the youth, the Pakistani American youth in this community, and it really, I think, offers them a branch into not only working in government and international relations, but really focusing on peace and focusing on building a future. I'm so grateful, thankful for having the opportunity to come here and just listen to the two State Department diplomats, just hear their stories. I learned a lot
not just about the process of like becoming a foreign service officer, but also just learning about what they do and like the life and and like the skills that they've gained before and after becoming a foreign service officer. So I'm grateful, and I think more events like this should take place to give more opportunities, you know, especially to Pakistani youth. I think we need more of that in our government, and I think events like this really help. I came to this event to know about the PAPA, like the event that we did, and it's very, very convenient for young students and college students to know about how to start this and what to do and how to like get your career, like jumpstart your career while you're still in school. And it's very important that we know about this right now and ask our questions. And it was very helpful. This experience was very helpful to know about how do I start and like what do I do and like the concerns that I have about, you know. This event in particular was extremely important to me because I feel like there are many individuals, including myself, that are not aware of the opportunities that are actually available, as well as the steps that it takes to seize those opportunities. I think this honestly is a really good opportunity for the youth community, especially because you know, there's kids in high school and college who don't really know what they want to do in their life. So I think this is a wonderful path especially since you know we're Pakistani. I think this is wonderful for us because you know we have that cultural background and we're living in the US. So I think this is wonderful for people like us. अमेरिका में ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो कि अच्छा कारोबार कर रहे हैं, ताहम उनकी तादाद खासी कम है। नई नस्ल मेडिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, साइंस एंड रिसर्च जैसे शोबों में पढ़ लिख कर अच्छे इदारों में जॉब करने की मुतलाशी है। ऐसे में स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से पाकिस्तानी नय्याद अमरीकी तलबा और तालिबात की रहनुमाई करना यकीनन एक मुस्तहसन इकदाम है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। सुपर 8 टूर्नामेंट का मेगा फाइनल इमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी के एमिरेट्स पैलेस में खेला गया। शायकीन ने चौकों छक्कों की बहार को खूब एंजॉय किया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी शोबिज़ और फैशन की दुनिया की मारूफ शख्सियात सोनिया मजीद और नादिया सिद्दीकी थीं। तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। ADCL सुपर 8 टूर्नामेंट का फाइनल मैच टाइटंस और ड्रैगन्स के दरमियान खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद टाइटंस ने ADCL के नवे एडिशन का टाइटल अपने नाम किया। किस्मत की देवी टाइटंस पर मेहरबान रही। मुसलसल 3 मैचेस में उनकी जीत ने चैंपियन बना दिया। फाइनल मैच के खास मेहमान मारूफ शोबिज़ शख्सियात सोनिया मजीद और नादिया सिद्दीकी ने पहले मैच को खूब एंजॉय किया, फिर विनर टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स और अवार्ड्स तकसीम किए। शायकीन ने भी सोनिया मजीद और नादिया सिद्दीकी की मौजूदगी में खूब हल्ला गुल्ला किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, अबू ज़हबी, मुत्तहिदा अरब अमारात। कोलन शहर में दुनिया का सबसे बड़ा अनोखा फूड एंड बेवरेजेस ट्रेड फेयर जारी है, जिसमें पाकिस्तान से ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बैनर तले 22 लीडिंग फूड कंपनी शिरकत कर रही हैं, जो बासमती राइस, पिंक सॉल्ट, स्पाइस, प्रोसेस फूड, फ्रोज़न फूड, जूसेस, बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल डेट्स और हर्बल फूड की नुमाइश कर रही हैं। पूरी दुनिया से 5000 से ज़ायद बिजनेस ग्रुप शिरकत कर रहे हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं कोलन से इमरान महर की रिपोर्ट। कोलोन शहर हर 2 साल बाद अनोखा फूड एंड बेवरेजेस फेयर में दुनिया भर से हज़ारों की तादाद में आने वाले लोगों को वेलकम करता है। इस मरतबा 70,000 से ज़ायद लोगों ने 97 ममालिक के 5000 के करीब स्टॉल्स का विजिट किया। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 22 से ज़ायद और पाकिस्तान भर से 36 नुमाइशी स्टॉल्स ने अपनी प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाईं, जिनमें बासमती राइस, पिंक सॉल्ट, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रोजन फूड्स, जूसेस, बेकरी आइटम्स, ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल डेट्स और हर्बल फूड शामिल थे। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स मुतमिन दिखाई दिए कि टीडैप और पाकिस्तानी हुकूमत के ताउन से वो अपनी प्रोडक्ट्स यूरोपीय यूनियन में मुतारिफ करवा रहे हैं। 92 न्यूज़ से बात करते हुए उनका मजीद कहना था, हमें ज़बरदस्त एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ। टीडैप ने हमारे बहुत मदद किया और हम काफ़ी खुश हैं। हमारे बराबर में इंडिया वाले थे, उनको कोई पूछने नहीं आते थे, तो टीडैप ने यहाँ पे हमें लगने नहीं दिया कि हम जर्मनी में हैं। हमें तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे हिसाब से तो ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें पाकिस्तान से लेके जर्मन तक आने में भी कोई दिक्कत नहीं आई और यहाँ पे भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और हमारे जो हमारी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, इन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दुनिया भर में जितनी कंपनीज़ हैं, हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे तकरीबन 5000 से ज़्यादा कंपनीज़ मौजूद हैं और सबको इस वक्त यही चैलेंज है सबसे ज़्यादा कि शिपिंग प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, फ्रेट कॉस्ट इस वक्त माल की जितनी कीमत नहीं है उससे ज़्यादा फ्रेट की कॉस्ट है।
लेकिन चूँकि हम लोग फूड बिज़नेस में हैं, फूड इंडस्ट्री में हैं, बिज़नेस अफेक्ट ज़रूर हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। अच्छी एग्जीबिशन रही है। कोविड के बाद काफ़ी अरसे से हर चीज़ क्लोज थी। अब हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और हमारे लिए और मुल्क के लिए बहुत बेहतरी होगी। इसके साथ पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का ये भी कहना था कि कंटेनर प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, जिसके नतीजे में उनकी मसनूआत यूरोपियन मार्केट में भेजने में उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो शिपिंग कंपनीज से बात करके उनको सब्सिडी दिलाएं। ट्रेड फेयर में बड़ी तादाद में लोगों ने पाकिस्तानी पेविलियन का रुख किया। इमरान मेहर, 9 न्यूज़, कोलोन, जर्मनी। पाकिस्तान ओवरसीज़ बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी ने कहा है कि अफगानिस्तान की अक्सरियत तालिबान की हुकूमत की हिमायत में है। अगर तालिबान को तनहा करने की कोशिश की गई तो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। भारत का असल मकसद अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करना था। उन्होंने हमारे नुमाइंदे शाहिद घुम्मन के साथ मॉस्को में गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉस्को में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी। और आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे। तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है और डॉक्टर जुमा खान मरी तालिबान और अफ़गानिस्तान पर कड़ी नज़र रखते हैं और इनसे कुछ सवालात करते हैं। चलते हैं डॉक्टर जुमा खान मरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। साहब, तालिबान की हुकूमत आ गई अफ़गानिस्तान पे, इसके क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पे और ख़ित्ते पे? जी, मेरे ख़्याल में कि अच्छे असरात मुरतब होंगे। वजह ये है कि अभी अफ़गानिस्तान में अमन आनी चाहिए। अफ़गान अवाम का ख्वाहिश भी तालिबानों के साथ है, जो अक्सरियत है वो अफ़गान मतलब तालिबान के साथ हैं। बाकी ख़ित्ते में अमन आना चाहिए इसके बाद, और दुनिया को तालिबानों को एक्सेप्ट करना चाहिए। वजह ये है कि अगर तालिबान नाकाम हो गए तो अफ़गानिस्तान में फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, जो पूरे खित्ते के लिए एक बड़ा मतलब मसला क्रिएट करेगा। डॉक्टर साहब, भारत बेआबरू होकर निकला अफ़गानिस्तान से और उसकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी ख़त्म हो गई। इस पे आप क्या? जी, भारत हमेशा बेआबरू रहा अफ़गानिस्तान में। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार बेआबरू होके जा रहा है। वजह ये है कि भारत कभी अफ़गानों के साथ सिंसियर नहीं था। उनका मेन एम ये था कि पाकिस्तान को किस तरह मसले पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर जाएँ, क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर पर पहले उनका फ़ौज खड़ा है। इस तरफ अफ़गानिस्तान में बैठकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतलब पूरी एक मुहाज़ चला रहा था, जिसमें बलोच नेशनलिस्टों से लेकर PTI और जितने TTP ये सब को फंडिंग कर रहे थे ताकि पाकिस्तान को इंस्टेबल किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भारत की जो जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो भी ज़ाया हो गया और उनके सारे अज़ाइम जो है ना वो पानी में मिल गए। आलमी सतह पे तालिबान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस बारे में ख़बरदार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कैसी सूरत हाल होगी? पहले तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आजकल अपनी 20 साल की जंग हार चुकी है, वो परेशान है कि वो किस तरह बेआबरू होकर अफ़गानिस्तान से चले गए। ज़ाहिर है कि उनको अपने आबरू वापस लेने के लिए टाइम भी लगेगा, और इसके लिए वो थोड़ा सा अफ़गान ये तालिबान गवर्नमेंट को प्रेस भी करेंगे ताकि उनकी जो बेसिक डिमांड है ह्यूमन राइट वगैरह, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इसके लिए वो प्रेशराइज़ करेंगे। मेरे ख़्याल में आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आ जाएंगे। अभी तो तालिबानों की हुकूमत दो महीने की भी नहीं हुई। उनको अपनी हुकूमत असर्टिव करना चाहिए अफ़गानिस्तान में, हालात को मामूल पर ला कर फिर जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वो फिर से रुजू करें तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी अच्छा रेस्पॉन्स देगा। अगर उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, ये न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक की बात है, क्योंकि दोबारा टेररिज्म बहाल हो जाएगी, इंटरनल अफ़गान कन्फ्लिक्ट और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसमें किसी मुल्क का भी फ़ायदा नहीं है। कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के तहत मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरखास्तों की कुरानदाजी की गई, जिनकी तादाद 681 थी। ये कुरानदाजी उन उम्मीदवारों की दरखास्तों पर की गई जिनकी मुस्तकिल रिहाइश के लिए नामजदगी सूबों ने की थी। कनाडा इमिग्रेशन ने इन 681 अफराद को दावतनामे इशू किए जिन्होंने कम से कम 720 नंबर हासिल किए, जिनमें से 600 नंबर सिर्फ सूबों की तरफ से नामजदगी पर मिलते हैं। नामजदगियों के बगैर कम से कम स्कोर 120 होता है। गुज़िश्ता कुरानदाजी में 761 अफराद
افراد کو مستقل رہائش کے دعوت نامے جاری کیے گئے تھے، جن کے کم سے کم سکور 742 تھا۔ اس سال اب تک 1,10,377 افراد نے کینیڈا کی مستقل رہائش کے لیے درخواست دی ہے، جبکہ درخواستوں کی آخری تاریخ میں بھی 3 ماہ باقی ہیں۔ ایکسپریس انٹری کینیڈا کا ایک آن لائن مشہور امیگریشن پروگرام ہے جو درخواستوں کو پروسیس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسکردو میں خاتون کو پیما آمنہ شگری کے اعزاز میں پروقار تقریب، وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی شرکت، کہتی ہیں بلدستان کی خواتین میں ٹیلنٹ اور بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ کوپیما آمنہ شگری خواتین کے لیے رول ماڈل ہے۔ اسکردو سے رجب علی قمر کی رپورٹ دیکھیے۔ شگر فورٹ میں خاتون کوہپیما آمنہ شگری کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد، وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ گلگت بلتستان کی خواتین میں ٹیلنٹ اور بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ کوہپیما آمنہ شگری خواتین کے لیے رول ماڈل ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم راجہ اعظم خان کا کہنا تھا کہ آمنہ شگری نے شگر اور گلگت بلتستان کا نام روشن کیا۔ یہ قابل تحسین ہے، یہ ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک بچی ہوتے ہوئے میری اس بیٹی نے نہ صرف ہمارے اہلیان شگر کا بلکہ پورے بلتستان کے سر فخر سے بلند کیا۔ کمسن کوہپیما آمنہ شگری نے 6,400 میٹر کوسر گنگ چوٹی سر کر کے ملک و قوم کا نام بلند کیا تھا۔ تقریب کے دوران کوہپیما آمنہ شگری انتہائی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے تقریب کے انعقاد پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ بہت خوش ہوں، پہلے مجھے انتظامیہ کی طرف سے اتنا سپورٹ نہیں ملا تھا، رسپانس نہیں ملا تھا، اس بات پہ تھوڑی میں خفا ہو گئی تھی، مگر اب انہوں نے کیا ہے تو بہت شکریہ۔ تقریب کے اختتام پر علیمہ خان اور صوبائی وزیر تعلیم راجہ اعظم خان نے باہمت کمسن کوہپیما آمنہ شگری کو نقد انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ رجب علی قمر، 92 نیوز، اسکردو۔